الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارا معاشرہ بے شمار مسائل سے گھرا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اور اسی معاشرے میں رہنے والی انسانیت ان مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ جدتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی کی بنا پر ان مسائل کے حل نہ ہونے کی وجہ سے ساری انسانیت پریشان حال، ادھر ادھر بھٹکی ہوئی، منتشر ہوئی، بکھری ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ تو انہی درمیان میں ہم نے کل والی کلاس میں ایک مسئلہ دیکھا تھا اسی معاشرے کا، اور وہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس عنوان کے تحت ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ معاشرہ کس طرح مختلف طریقے سے ذہنی دباؤ اور ٹینشن کا شکار ہے، اور اس کی وجہ سے مسائل نے اسے گھیر رکھا ہے، اور اس کا حل بھی ہم نے تلاش کیا۔ آج بھی میں ایک نئے سماجی مسئلے کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں، اور وہ عنوان ہے اسلام میں خودکشی کی ممانعت۔ آج اس عنوان کے تحت میں اور آپ اس نئے سماجی مسئلے کو سمجھنے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، جو آج معاشرہ پورے کی پوری طرح دنیا کے ہر کونے کے اندر اس مسئلے سے ججتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سامعین اکرام، انسانی زندگی کا عملی میدان یہ دنیا کی سرزمین ہے، جس میں بے شمار افراد الگ الگ نظریات، خیالات، خواہشات اور ارادوں کے ساتھ ایک ہی نگری میں مل جل کر ایک دوسرے پر ڈپینڈ ہو کر زندگی بسر کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو سدا ایک جیسے حالات کا سامنا کرتے ہوئے میں نے اور آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی خوشی اور غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرکیف زندگی کی بھاگ دوڑ میں کبھی انسان خوشی اور کبھی غم کی بیماری، تو کبھی تو صحت مندی کی وہ زندگی انسانوں کو میسر آتی ہے۔ کبھی تفکرات و الجھنے، کبھی بے فکری، کبھی تنگی، اور کبھی آسودگی، کبھی امن اور کبھی بد امنی۔ یہ تمام سلسلے ہر فرد کے ساتھ مجھے اور آپ کو لگے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی شخص اس معاشرے کے اندر بچا ہوا مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہ معاشرہ جسے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنایا اور ان کے لیے اس زمین کو بچھا کر انسانوں کی تخلیق کی ہے، اسی سرزمین میں ان تمام مسائل کے ساتھ انسانیت کو یہاں بروئے کار لایا گیا ہے۔ انہی مسائل کے درمیان میں اقامت دین کے کام کے لیے انہیں سربلند ہونے کی تلقین کی گئی ہے، اور اسی اقامت دین کی خاطر اللہ رب العالمین نے کہیں انبیاء کرام کو مبعوث کیا، کہیں کتابوں کو اتارا، اور کہیں گائیڈ کرنے کے لیے مختلف ایسے اولو الامر لوگوں کو اٹھایا جو انسانوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ زندگی کا جو اتار چڑھاؤ ہے، غم، خوشی، بیماری، صحت مندی، بے فکری اور آسودگی، اس طرح کے بے شمار مسائل اور الجھنے ہیں جس میں انسان گھرا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ اونچ نیچ زندگی کا ایک حصہ بن کر ہر ایک کے پیچھے لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ کو آزمائش کے نام سے قرآن اور احادیث اس نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، کبھی آپ نے غور کیا کہ آزمائشیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں؟ یہ اتار چڑھاؤ ہر انسان اس میں گھر کر ججتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر یہ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی واضح تفصیلات مجھے اور آپ کو قرآن مجید دیتا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ یعنی پہلی شک بتائی گئی کہ اس زمین کے اندر جہاں انسان کو بروئے کار لایا گیا ہے، وہاں آزمائش سے لازماً اسے دو چار کر دیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے لازمی طور پر اچھے اور برے کے درمیان فرق کو واضح کر دیا جائے گا، دونوں گروپوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں جنت اور جہنم کا جو انعام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے ان کے اعمال کے مطابق انہیں عطا کیا جا سکے۔ بہرکیف ساری حالتیں عمل کی آزمائش اور ایمان کی جانچ کا امتحان ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں انبیاء کو پہنچتی ہیں، جو
نیک اور صالح لوگوں کو پھر جو اس سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہوتے ہیں. یعنی یہ آزمائشیں کسی کو چھوڑتی نہیں ہیں بلکہ انبیاء کرام پہ سب سے زیادہ آتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کے تابع و تابعین کے درمیان جو اس سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں, لازماً یہ آزمائشیں ہر ایک کو گھیر لیتی ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کے ایمانوں کی جانچ کی جاتی ہے. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں بیان فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے تو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. بندہ جب اس پر راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے, اور بندہ اگر اس پر ناراض ہو جاتا ہے اور خفگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض و ناخوش ہو جاتا ہے. سامعین کرام, یہ ہے وہ مطلب جو ہے کیفیت جس کے ذریعے سے آزمائش اس طرح انسانوں پر مطلب جو ہے وارد ہوتی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ یوں بھی ارشاد فرمایا, اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے, دشمن کے ڈر سے, بھوک پیاس سے, جان و مال اور پھلوں کی کمی سے, اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. سامعین اکرام, اس آیت پر بھی غور کر کے دیکھیں جہاں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ اظہار کر دیا کہ آزمائش لازماً مطلب جو ہے اس کا حصہ ہے, اور جہاں انسانوں کو آزمائش سے دوچار کیا جائے گا اس کے ذریعے سے مختلف اللہ رب العالمین پرکھنے کے لیے, جانچنے کے لیے, دیکھنے کے لیے ان کو اس تجربہ گاہ میں آزمائشوں سے مطلب جو ہے گزارا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کی جانچ کی جاتی ہے. بہرحال ہر انسان مطلب جو ہے آزمائش کی زد میں گھرا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. سورہ نمبر 21 آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تم ممکن ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہو اور مقررہ وقت تک کیا فائدہ پہنچنا ہو. یعنی اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں آزمائشیں آ جاتی ہیں اللہ رب العالمین لازمی طور پر ان پر مطلب جو ہے آزمائش کو وارد کر کے جانچتا ہے, پرکھتا ہے, دیکھتا ہے. وہیں انہی آزمائشوں کے ذریعے سے مختلف فوائد ہیں جو انسانت کو عطا کیے جاتے ہیں. یہ آزمائشوں سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کو فائدے پہنچتے ہیں. اس آیت کے ذریعے سے واضح بتایا گیا کہ تمہاری یہ آزمائش ہو اور مقررہ وقت کا فائدہ تمہیں پہنچنا ہو. آئیے ہم دیکھتے ہیں سامعین اکرام, دراصل اللہ رب العالمین صابر اور مومن بندوں کو مصیبت میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرتا رہتا ہے اور ان کی جانچ کرتا رہتا ہے. اس جانچ کے ذریعے سے اہل ایمان کے درمیان سچے اور جھوٹے, مضبوط اور کمزور ایمان کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے. ایمان والے استقامت دکھاتے ہیں اور کمزور ایمان والے راہ فرار اختیار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ پہلا مطلب جو ہے فائدہ ہے جو انسانیت کے درمیان میں دونوں گروہوں کے درمیان بالکل پوری طرح کھل کر مطلب جو ہے واضح انداز میں فرق نظر آتا ہے اور فائدہ ہو جاتا ہے. یعنی انسانوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور کس حد تک ہمارا ایمان ہمارے اندر موجود ہے. وہ جانچ پڑتال کے لیے یہ آزمائشیں اس کے لیے پہلا فائدہ پہنچاتی ہیں. دوسرے فائدے کی طرف چلیں اور ان آزمائشوں کو دیکھیں تو دوسرا, ان آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت شخصیت کی ارتقا کرتا ہے. سامعین اکرام, مومن جب مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے اندر قوت ایمانی جنم لیتی ہے جس سے بہت سے اخلاقی خرابیاں دور ہونے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے. مومنین برداشت کرتے ہوئے شخصیت کو اندرونی نکھار عطا کرتے ہیں اور رضا بالقضا کا خوگر وہ بن جاتے ہیں. سامعین اکرام, یہی وہ حقیقت ہے کہ دوسرے انداز میں میری اور آپ کی جو پرکھ ہوتی ہے وہ شخصیت کی ارتقا ہوتی ہے. تیسرا فائدہ جو پہنچتا ہے کہ آزمائش کے ذریعے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فکر و عمل میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے. اس صبر و تحمل انسانی حالات کا سامنا کرنے کی قوت عطا کرتا ہے. سامعین اکرام, یہ وہ 3 فوائد ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزمائش کے دور میں انسانوں کو وہ فوائد پہنچاتا ہے. مگر مطلب جو ہے دیکھا گیا اس معاشرے کے اندر رہنے والی یہ انسانیت ایسی آزمائشی دور میں جہاں اسے فائدے کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے اپنے اندر ایمانی کیفیات کو, اللہ کی رضامندی کی طرف جھک جانے والے دل کو, اپنی قوت اعتمادی کو, اور پھر مطلب جو ہے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی. مگر معاشرے کے اندر دیکھا گیا کہ اس آزمائشی دور میں لوگ کم ہمتی کا شکار ہو جاتے
جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، راہ سے فرار حاصل کرنے میں لگے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک انتہائی اقدام جسے خودکشی کہا گیا ہے وہ لیتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ہم تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ خودکشی یعنی وہ اقدام جسے انسان مطلب جو ہے کم ہمتی، کمزوری اور مایوسی کے نتیجے میں اٹھا لیتا ہے، آخر یہ خودکشی کیا ہے؟ خودکشی کہتے ہیں اپنی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دینا۔ سامعین کرام، خودکشی بزدلی اور کم ہمتی کی دلیل ہے۔ یہ کمزوری اور مایوس لوگوں کے لیے زندگی کے مسائل اور مشکلات اور آزمائشیں اور ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کا ایک غیر اسلامی، غیر اخلاقی، غیر قانونی طریقہ ہے۔ سامعین کرام، کیا آپ نے اور میں نے کبھی غور کر کے دیکھا یہ خودکشی معاشرے کی وہ نفسیاتی مطلب بیماری ہے جو آج سماج کے لیے نہایت سنگین مسئلہ بن کر جو ہے ناسور بن کر ابھرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کر کے دیکھا اپنے اطراف میں رہنے والی یہ انسانیت جو رفتہ رفتہ سسکتی ہوئی اور پھر اپنے مطلب جو ہے انجام تک پہنچتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، جہاں بے شمار افراد خودکشی کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ رپورٹس کی طرف چلیں، جہاں مطلب جو ہے رپورٹس ہمیں واضح انداز میں مختلف تعداد اور اعداد مجھے اور آپ کو واضح طور پر اسے ظاہر کرتے ہیں۔ مختلف رپورٹس اور اعداد و شمار کے حوالے سے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ عالمی سطح پر ہر 40 سیکنڈ میں خودکشی کے سبب ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 15 سے لے کر 25 سال کے نوجوانوں میں موت کے اسباب میں خودکشی مطلب جو ہے تیسرے نمبر پر ہے۔ ہندوستان کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو ہندوستان میں سالانہ 1 لاکھ سے زائد افراد خودکشی کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ خودکشی کے اسباب سالانہ مطلب جو ہے 6 لاکھ خاندان اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ بھی اطلاع رپورٹس کے ذریعے سے ملتی ہے کہ جنگوں اور قتل کے وارداتوں میں مرنے والوں کی جملہ تعداد کے مقابلے میں خودکشی کے سبب مرنے والوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ جبکہ ہم پریشان تھے کہ کورونا وائرس کے آنے کی وجہ سے ساری کا سارا معاشرہ مطلب جو ہے موت کے گھاٹ اتر رہا ہے، نہیں بلکہ اس سے سنگین مسئلہ خودکشی ہے جس میں بڑی مطلب جو ہے تعداد میں کئی گنا مطلب جو ہے لوگ اس میں دن بدن اضافے کے ساتھ اس کا شکار ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ رپورٹ سے بھی بتاتی ہے کہ ہر سال دنیا بھر میں لگ بھگ 8 سے 10 لاکھ افراد خودکشی کر کے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہے کہ یہ خودکشی عالمی بیماری بن کر ابھر رہی ہے، جس کی وجہ سے غربت میں جتنی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، یہ تعداد روز بروز بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں 2019 کی رپورٹ کے مطابق اس سال 1,40,000 افراد نے مختلف اسباب کی بنا پر خودکشی کی، گویا ہر روز 381 افراد اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں۔ سامعین کرام، افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہر چیز ہر منزل پر آدمی کا واسطہ نئے مسائل سے مطلب جو ہے پڑتا ہے، اور وہی شخص اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہر طرح کی پریشانیوں کا جم کر جو مقابلہ کرے اور زندگی کی آخری منزل پر پہنچنے تک اس کا مقابلہ کرتا رہے، وہی شخص کامیاب ہے۔ رہ گئے مایوس ہونے والے، رہ گئے وہ لوگ جو خود اعتمادی کو کھو بیٹھتے ہیں، وہی لوگ جو ان پریشانیوں سے ٹینشن کا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر مطلب جو ہے اپنی زندگی کو بے معنی تصور کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ناکام و نامراد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، رپورٹس کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے اگر دیکھا گیا تو یہ رپورٹوں کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کی کوشش کرنے والے افراد میں اکثر خود اعتمادی کی کمی مطلب جو ہے نہ دیکھی گئی ہے۔ ریسرچ کے ذریعے سے لوگوں نے معلوم کیا تو یہی دیکھا گیا کہ خود اعتمادی ان کے اندر کم تھی، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، شخصیت کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ وہاں مطلب جو ہے عطیہ نقی ایک مطلب جو ہے ریسرچر وہ مطلب جو ہے بتاتی ہیں کہ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن نوجوانوں میں خودکشی کا سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ڈپریشن بھی 2 قسم کا ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ ایک وہ جس کے بارے میں لوگ عام طور پر جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کسی حادثہ یا سال ہا سال مایوسی کی زندگی گزارنے کے بعد جب مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا اور زندگی بے معنی نظر آنے لگتی ہے تو انسان اپنی زندگی
को ख़त्म करने के बारे में सोचता है। ये पहले नंबर पर मतलब जो है सोचने वाली और आने वाली डिप्रेशन की वो सतह है। रह गया दूसरा मतलब जो है तरीका, जो डिप्रेशन के जो किस्म है उसके सिलसिले में नकोई कहते हैं कि वो लोग जो अपने अतराफ के लोगों को मुतवज्जा करने के लिए ऐसा इकदाम उठाते हैं जबकि वो खुद दिल से इस तरह की खुदकशी नहीं चाहते, क्योंकि वो बकौल अतिया नकोई के इनका कोई भी शख्स बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो तवज्जा हासिल करने के लिए, लोगों को मुतवज्जा करने के लिए, बात को उनको समझाने के लिए इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं और खुदकशी से हमकनार होते हैं। सामने कराम, इस खुदकशी के इतने मतलब जो है रिपोर्ट्स को और उसके मतलब जो है मानी और मतालिब को सामने रखकर हमने देखा है कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया को आजमाइश की नगरी में मतलब जो है जुटाता है और इसके जरिए से जांच करता है। रह गए वो लोग जो इस मतलब जो है इससे फायदा उठाने की बजाय, अपने आप के अंदर ईमानी कैफियत को उभारने की बजाय वो लोग जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और इस तरह के दो किस्म के डिप्रेशन हमारे सामने आते हैं और इस तरह वो अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। अब हम तीसरे नंबर पर ये देखेंगे कि आखिर वो क्या असबाब हैं जो इस माशरे के अंदर अफराद को इस तरह के संगीन मतलब जो है मरहले तक ले जाते हैं और वहां उन्हें अपने जान को गंवाने तक मतलब जो है मजबूर कर देते हैं। सामने कराम, असबाब की तरफ अगर हम चले तो ये खुदकशी करने के बहुत सारे असबाब माशरे के अंदर मौजूद है। कभी हमने गौर ही नहीं किया होगा, इस बारे में सोचा ही नहीं होगा। आइए जरा उसकी तरफ नजरसानी करते हुए आगे बढ़े। माशरे के इस मतलब जो है खुदकशी के असबाब की तरफ अगर हम जाते हैं तो माशरे और समाज में रोज अफजा और खानदानी झगड़े जो मुझे और आपको नजर आते हैं, कहें औलाद, कहें वालिदैन, कहें मियाँ बीवी, कहें सास बहू, कहें बीवी, कहें भाभी और ननद, कहें भाई और भाई और कहें बहनें और भाइयों के दरमियान ऐसे संगीन मतलब जो है झगड़े होते हैं जिसकी बिना पर खुदकशी के हालात मतलब जो है रोनमा होने लगते हैं। अहले हुकूक के हक की पामाली, माशरे के अंदर फैली मनाफरत, बदअमनी, जुल्म, तशद्दुद और कत्ल गारत गिरी, वो फितना और फसाद के बढ़ते हुए वाकयात, हुकूमतों और सरकारी इदारों में नाइंसाफियां और अवाम के साथ उनका रवैया, जहेज और बेजा मुतालिब जहेज और उसके बेजा मुतालिबात और नाखुशगवार शादियां, तालीमी दबाव, वालिदैन की बेजा मोहब्बत और सख्ती, नौजवान लड़कों और लड़कियों के दरमियान बढ़ते हुए नाजायज ताल्लुकात वगैरह समाजी माशरे के ऐसे उलझे हुए मसाइल हैं जो इंसानों के अंदर जहनी तनाव का सबब बनती हुई नजर आ रही हैं। इन मसाइल की वजह से बसा औकात रानाइयों और दिलकशों के मनाजिर से मुज़य्यन ये दुनिया सयाह मतलब जो है मुझे और आपको नजर आती है। लोग दिल बर्दाश्ता होने लग गए हैं और अपनी जान से अपने ही हाथों मतलब जो है खत्म कर लेना वो जरिया निजात समझने लग गए हैं। इसी वजह से वो इस संगीन मतलब जो है मरहले पर पहुंचकर अपने आप की जान को खो बैठते हैं। सामने कराम, यही मसाइल नहीं है बल्कि इक्तिसादी मसाइल भी इंसानों को खुदकशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। खुदकशी की तरफ बढ़ते हुए रुझानात का दूसरा अहम सबब यही इक्तिसादी मसाइल है। कहे बेरोजगारी है, कहे फसलों की तबाही है, कहे बिजनेसों का दिवालिया हो जाना है और मुलाजिमत के हुसूल में नाकामी, ऐसे इक्तिसादी मसाइल हैं जिनकी वजह से अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज होता हुआ मुझे और आपको नजर आ रहा है और कब्ल अज वक्त अपने हाथों अपनी मौत को दावत दे देते हैं। सामीन इकराम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में यौमिया 46 किसान खुदकशी करके अपनी जान लेते हैं और दूसरी तरफ WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 का ताल्लुक कम आमदनी वाले तबके से होता है। यानी आज हुकूमतों ने जो रोजगार को फराहम करना चाहिए था वहां नहीं किया, जिसकी वजह से माशी आसूदगी न मिलने की बिना पर घरों के अंदर गुर्बत का बढ़ जाना, जरूरियात जिंदगी को मतलब जो है वसी कर लेना, जिसके नतीजे में लोग परेशान हाल हो गए हैं। इसी के नतीजे में ये इक्तिसादी जो मसाइल हैं, जो माशी मसाइल हैं, माशरे के अंदर वारिद होने लग गए हैं, जिसकी बिना पर खुदकशियां बड़े पैमाने पर इजाफा करती हुई नजर आ रही हैं। तीसरे मसले की तरफ चले तो वो है नफ्सियाती मसाइल। उसने भी इस माशरे को अंदर से खोखला करके रख दिया है। सामने इकराम, ये नफ्सियाती जो मसाइल हैं जिसे डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस के नाम से मतलब जो है इसे जाना जाता है, कुछ ऐसे ही नफ्सियाती मसाइल हैं जिसे टेंशन भी कहा जाता है और मुश्तरका खानदानी निज़ाम की तनज़्ज़ुली, इंसानों के बदलते हुए रवैये, इन दुनिया की हवस और
زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی مطلب جو ہے جو تڑپ ہے، اور دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے کی مسابقت، دنیا داری کے اعتبار سے ان کی یہ چاہت، باہمی تعلقات کی کمی، لا علاج امراض کا دنیا کے اندر وارد ہونا، یہ وہ نفسیاتی مسائل ہیں جس سے انسانوں کو دنیا تنگ نظر آنے لگ گئی ہے۔ اس وجہ سے وہ مطلب جو ہے اپنی جان کو قربان کر کے وہ مطلب جو ہے چاہتے ہیں کہ سکون حاصل کر لے، اس وجہ سے اپنی مطلب جو ہے جان کے وہ قربانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی جان کو ختم کر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، اسمارٹ فون جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو ایک بڑی مطلب جو ہے اچھی ایجاد ہے۔ اس ایجاد کے ذریعے سے بہت سارے علم کو مطلب جو ہے فروغ حاصل ہوا، اس کے ذریعے سے بہت ساری اچھائیاں وجود میں آئی، اس کے ذریعے سے تعلقات میں ایک دوسرے کے ربط میں آسانی پیدا ہو گئی، اور اس کے ذریعے سے لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ مگر دوسری طرف یہی اسمارٹ فون نے یہی نفسیاتی امراض میں بڑی حد تک اضافہ کر دیا ہے۔ اس اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کا بے جا استعمال نے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے، تنہائی کا وہ شکار ہو گئے ہیں، آپسی تعلقات ختم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی تنہائی کے وہ شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی امراض کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج ہر شخص ہر کونے میں، گھر کے اندر ہی دیکھا گیا تو ایک کمرے میں 3 سے 4 5 افراد بیٹھے ہوئے ہوں، مگر ہر کوئی ایک دوسرے سے مخاطب ہونے کی بجائے، وہاں ایک دوسرے سے اظہار خیال کرنے کی بجائے، ہر شخص اسمارٹ فون میں جھکا ہوا، اسے پڑھتا ہوا، اسے دیکھتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اس طرح ہر شخص اسمارٹ فون میں مگن نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، امریکہ کی فلوریڈا اسٹیٹ انٹرنیشنل اسکول کے محققین کے مطابق اسمارٹ فون پر زیادہ وقت گزارنے سے خودکشی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یہ رپورٹ بھی دی گئی ہے۔ جہاں تھامس جوائس کا کہنا ہے کہ اسکرین پر زیادہ وقت گزارنے اور خودکشی کے خیالات آنے اور ان کی کوشش کرنے کے درمیان گہرا ربط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 5 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ میں گزارنے سے 48% لوگوں میں خودکشی سے متعلق کارکردگی دیکھی گئی ہے۔ یعنی یہ اسمارٹ فون کا استعمال اور اس کے ذریعے سے اس میں مگن رہ جانا، اس کا زیادہ مطلب استعمال، اور وہ بھی چھوٹے بچوں کے درمیان میں اگر دیکھا گیا ہے تو یہ رپورٹیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اس رپورٹ کے ذریعے سے ہر کوئی اس میں مگن ہے، اور اس کے ذریعے سے وہاں باقاعدہ طور پر بچوں میں اس کا اضافہ ہوتا ہوا، اور اس کے ذریعے سے لوگ اس میں مگن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک سروے کے مطابق 2010 کے بعد 12 سے 18 سال کی عمر کے بچوں میں خودکشی کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، اور تیسرا اور چوتھا مطلب جو ہے اگر ہم اس معاشرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں جہاں مسائل سے ججتی ہوئی ہے دنیا نئے مسائل سے دوچار ہو رہی ہے، وہ مسائل کا سبب ہے سماج اور معاشرے کے اندر نشہ آور اشیاء کا استعمال ہے۔ نشہ آور اشیاء کے کھلے عام فروخت مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ معاشرہ نشہ آور چیزوں کا ایک اڈا بن گیا ہے، اور یہ نشہ آور چیزیں جہاں عام طور پر حکومت کی اپنی رضامندی کے ساتھ فروخت ہوتی ہیں، اور استعمال معاشرے کو اس کا استعمال معاشرے کو گھن لگاتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس سے لوگ اپنی ذمہ داری سے بے پرواہ اپنی دنیا میں مست نظر آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ جہاں وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو لوگ ان مطلب جو ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ کچھ دیر کے لیے ذہن کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بے پرواہ اور دنیا میں مست نظر آتے ہیں، اور اس کا استعمال جسمانی اور نفسیاتی اور جذباتی نقصانات کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، ایسے ماحول میں آخر ہمیں اس کا حل تو تلاش کرنا ہی ہوگا نا، ورنہ یہ معاشرہ تباہی و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اسی لیے اس عنوان کو لے کر آج کے اس کلاس میں میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ معاشرہ بڑی تعداد میں خودکشی کے واقعات میرے اور آپ کے سامنے میڈیا کے ذریعے لے آتا ہے، اور ہم اپنے اطراف
آفاق میں اس کو محسوس کر سکتے ہیں. ایسے ماحول میں اس انسانیت کو جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس دنیا میں وارد کر دی گئی ہے اور اللہ کے دین کے قیام کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند اس کو اٹھا کھڑا ہونا چاہیے تھا، مگر معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ پوری انسانیت وقفے وقفے سے ٹینشنز کا شکار ہے اور اس کے ذریعے سے اختتام پذیر ہو رہی ہے. اس کے اندر سے خود اعتمادی اختتام پذیر ہو رہی ہے. اس کے درمیان میں کرنے والی وہ طاقت ختم ہو گئی ہے. اس کے درمیان متحرک رہنے والی جد و جہد کرنے والی وہ کیفیات کا اختتام ہو گیا ہے. ذہنوں کے اندر کند پن آ گیا ہے اور ان کند پن جو کند پن ہے یا پھر مطلب جو ہے مایوسی کا شکار ہے، ان سب کے درمیان میں ایسی انسانیت کو کیسے استقامت کے ساتھ اٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، کیسے ان لوگوں کو ہم سمجھا سکیں گے. اس لیے کہ وہ جو مسائل سے دو چار ہے اس کا حل تو لازماً مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہوگا، ورنہ مطلب جو ہے یہ حالات دن بدن خراب ہو کر ختم ہو جائیں گے اور اس وقت کفے افسوس کرتے ہوئے پچھتاوے کے علاوہ، حسرتوں کے علاوہ میرے پاس اور آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا. اس وجہ سے اس عنوان کے تحت مجھے اور آپ کو بیٹھ کر آپس میں مل جل کر اس مسئلے کو کا حل تلاش کرنا ہوگا. تبھی کہیں جا کر یہ معاشرہ مطلب جو ہے تباہی و بربادی کے دہانے سے نکل کر باہر آ سکتا ہے اور اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے اس اسوے کے ساتھ مجھے اور آپ کو بتایا کہ کوئی بھی شخص وہاں کھڑا ہو جائے اور اسے صحیح معنوں میں اس مسائل سے دو چار دنیا کو ان کو صحیح مطلب جو ہے راہ سے نجات اور اس کا حل بتا دے تو پھر وہ دنیا اس کے گرد جمع ہو جاتی ہے. وہی وقت کے رسول نے کیا اور مٹھی بھر افراد ان کے ساتھ جمع ہوئے اور مٹھی بھر افراد کی وہ مطلب جو ہے سطح جب لوگوں کے درمیان آئی تو ہم نے دیکھا کہ ساری مطلب جو ہے معاشرے کے اندر وہ مطلب کیفیات پیدا ہو گئی کہ سارے مسائل حل ہو گئے، سارے ٹینشنز دور ہو گئے، استقامت وجود میں آئی، ایمان کی کیفیت پیدا ہوئی اور عملی زندگی میرے اور آپ کے سامنے آئی. سامعین کرام، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی ہیں یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. سامعین کرام، موت اس کا اختتام نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو میعاد مدت عطا کر دی گئی ہے. اس میعاد مدت میں مجھے اور آپ کو وہ کام کر جانا ہے جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو انعام ملنا ہے اور وہ انعام جنت جیسا انعام ہے. اس جنت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنت وہ ہے جو کسی کان نے نہیں سنا، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی ناک نے نہیں سونگا اور نہ کسی زبان نے اسے بیان کیا. ایسی بیش بہا مطلب جو ہے جنت اللہ رب العالمین نے عمل کرنے والے، اللہ کی رضا پر سر اطاعت جو ہے جھکانے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے. میری اور آپ کی منزل وہ جنت ہے. اس جنت کو پانا میرا اور آپ کا حق ہے. تو اس انسانیت کو اس انعام کو پانے کے لیے، اس انعام کی طرف لے جانے کے لیے، انہیں گائیڈ لائن فراہم کرنے کے لیے، انہیں جنت کے راستے کو آسان بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کام کرنے چاہیے وہ مطلب جو ہے ضروری ہے. اس لیے قرآن و احادیث اس خودکشی کے عمل کی مذمت کرتی ہے اور اس کو گناہ کبیرہ قرار دیتی ہے اور اسے حرام قرار دیتی ہے کہ یہ جو خودکشیاں ہیں، جو لوگ مطلب جو ہے اپنے آپ کو غافل ہو کر اختتام زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، اس کی قرآن و حدیث مذمت کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. جہاں قرآن کریم کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو وہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کا طریقہ اختیار کرو. یعنی یہاں پہ واضح بتایا گیا اس آیت کے ذریعے سے کہ ہلاکت کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں دیا گیا ہے. اپنی جانوں کی حفاظت کرنا چاہیے، اسے امانت کے ساتھ مطلب جو ہے اس کے مالک حقیقی کو سونپنا تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کو جو فرض تمہیں اس دنیا میں کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس فرض کی ادائیگی شرط اولین ہے. دوسری طرف سورہ نساء آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور
ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسری بات مطلب جو ہے اس خودکشی کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین واضح کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم و زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی نے ایسا کام کر لیا ہے تو یقین جانو کہ دیکھنے والی یہ آنکھیں اور رہنے والی اطراف میں ساری انسانیت تم سن لو اور دیکھ لو اور یہ بات بتا دو ایک دوسرے کو کہ اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا، اور جو اس کے پاس لوٹ کر تو جانا اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ مطلب جو ہے خبر کی کال کوٹری کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے سامنے وارد ہو جاتے ہیں، اور وہاں ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے۔ یہ ہماری ایمانیت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں ان کو آگ میں جھونک دیں گے، اور مطلب جو ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی مذمت کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں واضح طور پر یہ بات بتلائی کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، یعنی کوئی شخص بھی اپنی مطلب جو ہے آنکھوں کے دیکھتے ہوئے کوئی اپنے جسم کو تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی اسے مطلب جو ہے ختم کرنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا اور ہمیشہ وہیں گرتا ہوا نظر آئے گا، اور جس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کیا تو وہ زہر دوزخ میں بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ دوزخ میں کھاتا ہوگا اور ہمیشہ مطلب یہ عمل جاری رہے گا اور وہ دوزخ میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے اوپر لوہے کی ہتھیار سے قتل کر لیا ہو تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہے گا اور پیٹ میں اس لوہے کی ذرہ سے وہ مارتا رہے گا اور ہمیشہ وہیں رہے گا۔ سامعین کرام، یہاں وہ کیفیات بتائی گئیں کہ جو شخص جس حالت میں اپنے آپ کو خودکشی سے دوچار کر لیتا ہے وہی کیفیت وہ تا مطلب جو ہے زندگی، یعنی اللہ کے پاس موجود وہ زندگی جہاں وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، جہاں موت آنے والی نہیں ہے، وہاں وہ کیفیات میں وہی مطلب جو ہے عذاب اس پر وارد ہوگا اور وہ وہی کام کرتا ہوا وہاں پہ رہ جائے گا۔ سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں خودکشی کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی زخمی ہو گیا، اس نے بے قرار ہو کر چھری لی اور اپنا زخمی ہاتھ کاٹ ڈالا جس سے اتنا خون بہا کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی یہ ہے کہ میرے بندے نے خود فیصلہ کر کے میرے حکم پر سبقت کی، لہٰذا میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ خودکشی کا جو مطلب جو ہے عمل اس معاشرے کے اندر ظہور میں آنے لگ گیا ہے، یہ خودکشی کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، ان پر وہ مرحلہ مطلب جو ہے حرام کر دیا گیا ہے، ان کا داخلہ حرام کر دیا گیا ہے، ہمیشہ وہ مطلب جو ہے جہنم میں مطلب جو ہے جلتے ہوئے رہیں گے۔ اسی وجہ سے اس کی مذمت میرے اور آپ کے سامنے واضح کر دی گئی ہے۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں ہے بلکہ واضح طور پر یہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ دوران جہاد بھی خودکشی کرنے والے جہنمی ہوتے ہیں، جبکہ جہاد کی تلقین کی گئی ہے۔ جہاد میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے شہید کا مرتبہ مطلب جو ہے عطا کر دیا گیا ہے، اور اس شہادت کے ذریعے سے لوگوں کو اونچا درجہ میسر آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مگر میری اور آپ کے سلسلے میں یہ بات بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مطلب جو ہے غزوہ ہوا جسے غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس غزوے کے موقع پر کہا گیا کہ ایک شخص تھا جس نے دلیری کے ساتھ اس غزوے میں مطلب جو ہے حصہ لیا، خوب مطلب جو ہے بہادری دکھائی، مگر ہوا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک زخم آ گیا تھا۔ اس زخمی حالت کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے پڑا رہا، اس زخم میں شدت آ گئی جس پر وہ مطلب جو ہے صبر نہ کر سکا اور اس نے اس زخم کو کاٹ دیا۔ اس کاٹنے کے نتیجے میں جو حالات پیش آئے اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ مطلب جو ہے وہ کاٹ جہاں ڈالا گیا تھا وہ مطلب جو ہے خون رس رس کر وہ انتقال کر گیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے واضح طور پر یہ بات بتلا دی کہ وہ شخص جہنمی ہے، اور یہ بات بھی بتلائی کہ جہاد کرنے والوں کے درمیان میں بھی خودکشی کرنے والے جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ سامعین کرام، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دورے مطلب جو ہے رسالت میں کبھی نہیں پڑھائی۔ ایک بار کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک شخص
اسی طرح اسی غزوے کی حالت میں وہ مطلب جو ہے شدید زخمی ہو گیا، اس پر مطلب جو ہے ایک زخم پھوڑا آ گیا اور اس کی وہ شدت سے مطلب جو ہے پریشان حال ہوا، اس نے اس پھوڑے کو کاٹ ڈالا اور اس کے نتیجے میں خون رسنے لگا، وہ پھر بھی برداشت نہ کر سکا، اپنے گلے کو کاٹ لیا۔ اس واقعے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ لوگ اس کا انتقال ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی بیوی کی طرف سے دی جانے والی مطلب جو ہے اطلاع کے نتیجے میں ان کے پاس پہنچتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی جان لے لی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ سامعین کرام، زندگی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ایک عظیم نعمت اور تحفہ ہے جو اس دنیا میں اللہ کے حکم سے تخلیق پاتی ہے اور اللہ کے حکم سے اپنا کام سر انجام دیتی ہے، اور اگر اللہ کا بلاوا آئے تو واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس بات کو سورہ نساء آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے۔ سامعین کرام، انسان اپنی زندگی کے خود مالک نہیں ہے بلکہ امین ہے۔ زندگی اس نے حاصل نہیں کی ہے بلکہ اسے عطا کی گئی ہے۔ یہ زندگی اللہ کی عطا کی گئی ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، بیماری اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے سلسلے میں تلقین کی گئی کہ بیماری کا علاج کرانے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ بھی مطلب جو ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں کھانے سے منع فرمایا ہے جس سے جسم کو نقصان ہوتا ہو۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کسی مصیبت کے آ جانے سے موت کی تمنا نہ کرے، ہاں اگر موت کی تمنا ضروری ہو جائے تو کہے کہ اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جب میرے لیے موت بہتر ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ سورہ نحل میں بھی یوں ارشاد فرمایا گیا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ساعت کے لیے بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ان تمام کے حالات کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے واضح مطلب جو ہے چیزیں آتی ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، یہ ہماری دی ہوئی امانت ہے۔ تو ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ کوششیں کریں اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے صحیح معنوں میں اس کی حفاظت اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کے ساتھ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس خودکشی کے سلسلے میں اس کی مذمت فرمائی، اسے حرام قرار دیا گیا، اسے ناپسندگی بتایا گیا احادیث اور آیات کریمہ کے ذریعے سے۔ اب ہم آخری حصے کی طرف چلے جسے حل کے نام سے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آخر اس معاشرے کا حل کیا ہے، اس معاشرے کو کس طرح سے صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے میں مجھے اور آپ کو اہم کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اس کی طرف مجھے اور آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، اسلام میں خودکشی کے بارے میں اتنی مطلب جو ہے واضح صریحات کے ساتھ ہمارا معاشرہ خودکشی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جہاں اسلام ہمیں صلاح رحمی کی دعوت دیتا ہے، وہاں رمضان کا مہینہ میرے اور آپ پر وارد ہوتا ہے تو وہاں مطلب جو ہے ہم افطار کے ذریعے سے لوگوں کو کھلانے کی تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ پانی کا ایک گھونٹ، کھجور کی ایک گٹلی انسانوں کو مطلب جو ہے دے کر اسے مطلب جو ہے ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جہاں روزہ رکھوا کر لوگوں کے بھوک پیاس کا احساس انسانوں کے درمیان میں پیدا کرانے کی کوشش اللہ رب العالمین ہر سال رمضان کے مہینے میں کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ پہلا حل یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو صلاح رحمی کی مطلب جو ہے کوششیں کرنا چاہیے، اپنے دل کے اندر اس کو جگہ بنانی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے صلاح رحمی اپنے ہمسائے کو، اپنے رشتہ داروں کو، وہاں حقوق و لباد کی ادائیگی کی جہاں تاکید کی گئی ہے وہاں اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے سرگرم عمل جب انسان ہو جاتا ہے تو انسانوں کو بھوک پیاس سے بچایا جا سکتا ہے، ذہنی مطلب جو ہے توازن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس صلاح رحمی کے نتیجے میں لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، ان کو مختلف طریقے سے ان کو سمجھانا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اسی کے نتیجے میں یہ رشتے میرے اور آپ کے قریب آتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اقامت دین کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اجر ہے اور انہیں کسی خوف اور غم کا کوئی موقع نہیں ہے۔ سامعین کرام، لوگوں کو، مجھے اور آپ کو کھانا کھلانے کی جہاں تلقین کی گئی ہے وہاں اپنے کھانوں کے درمیان
درمیان میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہی ہے کہ اپنا مطلب جو ہے جہاں تم شوربہ بناؤ تو وہاں اس شوربے میں پانی ڈال کر اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اسے لمبا کرو اور اسے پڑوسیوں میں جو ضرورت مند ہیں ان کو دو. یہ تلقین مجھے اور آپ کو صلح رحمی کی تاکید کرتی ہے اور مجھے اور آپ کو ویسا رویہ اختیار کرنا ہوگا, تبھی کہیں جا کر اس معاشرے کے اندر ججتا ہوا ایک خودکشی کا ماحول وہ سازگار ہو سکتا ہے. سامعین کرام, دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے وہ تلاوت قرآن اور صوم و صلات کی پابندی جو ہے لازمی ہے. اس کے ذریعے سے میں اور آپ صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ اس کو مطلب جو ہے صحیح کر سکتے ہیں. سامعین کرام, سورہ نساء آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے, اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے, جو دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی یہ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے واضح طور پر ایک شفا کا عاملہ ہے. اور اسی کی وجہ سے صحابہ کرام کی زندگی کی طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو وہاں صحابہ کرام تلاوت قرآن کے ذریعے سے ذہنی اضطراب دور کرتے تھے اور اپنی بیماریوں کا علاج کرتے تھے. اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو جو دوسرا کام اس کے حل کے سلسلے میں جو سوچنا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید اور صوم و صلات کی پابندی کی فکر کرنی چاہیے. اسی وجہ سے تو یہ نماز جس کا ذکر کیا گیا وہ ذکر کی یہ مجلسیں ہیں اور ذکر کا ایک اظہار ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی طرف رجوع ہونے والا معاملہ کرتا ہے. سورہ رات آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے, جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی مل جاتی ہے. سامعین کرام, یہی وہ ذکر ہے جس کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. یہ معاشرے میں اس کے سلسلے میں ابھارنا چاہیے. آج مسجدیں خالی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں, قرآن مجید تاحوں میں سجایا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. صرف مطلب جو ہے رمضان کے مہینے میں کچھ ہی گھروں میں کھلتا ہے, بقیہ لوگ تو اس کو تب بھی نہیں کھول پاتے. سامعین کرام, لوگوں کو اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا, اس کے ذریعے سے لوگوں کو شفا کی طرف لے آنا ہوگا اور ان کو لوٹ کر اللہ کی طرف رجوع ہونے والی وہ معاملات کو طے کرنا ہوگا. تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ کے رجوع کرنا اور اس کی اپنی پہچان کو مطلب جو ہے واضح طور پر ہمارے سامنے مطلب جو ہے ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں, کس لیے آیا ہوں, مجھے کہاں جانا ہے اور میرے سلسلے میں اللہ رب العالمین کیا مطلب جو ہے انکوائری کرے گا. اس سلسلے میں میری اپنی پہچان, میری شخصیت کی پہچان, میری شخصیت کی ارتقاء لازماً شرط اول ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اللہ ہی ہے جو سلطنت کا آسمانوں اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو اس میں موجود ہے وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اس اظہار کے ساتھ مجھے اور آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے اور مجھے یہاں پہ غلام کی حیثیت سے ایک عمل مطلب جو ہے پیرا ہونے والی شخصیت کے ساتھ اس دنیا میں وارد کیا گیا ہے. جب یہ پہچان ہو جائے گی, مقصد عظیم ہمارے سامنے آ جائے گا اور پھر مطلب جو ہے انسان اپنی پہچان کے ساتھ آگے بڑھے گا تو کام کرنے والی کیفیت پیدا ہوگی, ایمان کی مطلب جو ہے وہ شمع جلے گی, اس کے نتیجے میں استقامت پیدا ہوگی, اس عظیمت کے ساتھ بڑھنے والے قدم ہوں گے. وہاں مایوسی نہیں ہوگی, وہاں خود اعتمادی کی کمی نہیں ہوگی, وہاں لوگ ایک دوسرے سے ٹینشن کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے. صحابہ کرام کی زندگیوں کا حال ہی یہی تھا کہ رات کے اوقات میں وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آتے. وقت کے رسول خود مطلب جو ہے سارا دن مطلب جو ہے مشقت کرتے, تبلیغ اور پھر تجارت وغیرہ کے سلسلے میں, اور واپس رات کو لوٹ آتے تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آتے. پیروں میں ورم آ جاتا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ سارے مطلب جو ہے دنیا کے سرور کائنات اور رحمت العالمین ہیں, اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے, پھر اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مطلب بات بتائی, کہا کہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ بن جاؤں اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں. سامعین کرام, یہ وہ مطلب جو ہے چیز ہے جو انسانوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تبھی کہیں جا کر انسانوں کو اس مطلب مسئلے سے نکال کر باہر نکالا جا سکتا ہے. سامعین کرام, حدیث مبارکہ میں آیا اگر تم کما حق اللہ پر بھروسہ کرنے لگو تو وہ تمہیں اپنے ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس
حوادث آتے ہیں، لوگ اقتصادی مسائل سے پریشان ہیں، نفسیاتی مسائل سے پریشان ہیں، مختلف مطلب جو ہے پریشانیوں میں گھرے نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے، وہ پرندوں کو مطلب جو ہے دیتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی کہ صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، بغیر مشقت کے اللہ رب العالمین انہیں رزق دیتا ہے اور پیٹ بھر کر رات کو اپنے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ انسانوں کو بھی وہ دے گا، کہیں کم دیتا ہے، کہیں زیادہ دیتا ہے، کہیں آزمائش کے ساتھ دیتا ہے، کہیں مطلب جو ہے آسانی کے ساتھ دیتا ہے، بہرحال دیتا ضرور ہے۔ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو جو ضرورت ہے وہ اللہ پر بھروسے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بھروسہ مطلب جو ہے وہ پورا ہو جائے تو پھر انسان ایسے کام کرنے سے باز رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد والا جو حل میں اور آپ دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان مجھے اور آپ کو تقدیر پر بھروسہ کرنا سکھانا ہوگا، اس لیے کہ تقدیر ہی کے بدولت انسانوں کو مال میسر آتا ہے، تقدیر ہی کے بدولت انسانوں کو آسائشیں میسر آتی ہیں، اور تقدیر میں جتنا کچھ لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق انسانوں کو زندگی کی ساری نعمتیں میسر آتی ہیں۔ اگر کسی تقدیر میں کمی لکھی گئی ہے تو کوئی چیز اس کی انتھک کوششیں وہ کوئی مطلب جو ہے جہد اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ بتلا دیا کہ ان سے کہہ دو کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اس تقدیر پر بھروسہ کرنے کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی تخلیق کے 5000 سال پہلے لکھ دیا ہے، یعنی انسانوں کے تقدیر میں اس کا کیا ہونے والا ہے، اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا رزق، سب کچھ اللہ رب العالمین نے لکھ چھوڑا ہے۔ تو ہماری وہ کاوشیں جو انتھک کوششیں کرنے کے بعد جو انسان مایوسی کا شکار ہو رہا ہے اس سے مطلب جو ہے باز رکھتی ہیں، یہی وہ تقدیر کا بھروسہ ہے جو انسانوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے، یہاں تک کہ بے وقوفی اور عقل مندی بھی۔ یہ بھی بتلا دیا کہ انسان عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، یہ بھی تقدیر ہی کے بل بوتے پر ہوتا ہے۔ انسان کو نیتوں پر مطلب جو ہے بھروسہ کرتے ہوئے، نیتوں میں اخلاص للہیت پیدا کرتے ہوئے جہد کرنا چاہیے، دعائیں اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس میں کمی بیشی والا معاملہ وہی کرنے والا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پانچواں کام جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے۔ آخرت وہ مطلب مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین انسانوں کو جمع کرے گا اور ان کے ذریعے سے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ سامعین کرام، آخرت کا بھروسہ جہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، آدمی بہت سارے کام کرنے سے مطلب جو ہے باز رہ جاتا ہے اور اپنی زندگی کو اس طرح اختتام پر پہنچا دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جہاں کی جزا، جہاں کی سزا یقینی ہے اور جہاں کا انعام انسان کو ملنے والا ہے اور جہاں کی منزل مطلب جو ہے انسانوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے، تو پھر میں اور آپ مطلب جو ہے یہاں اس مطلب جو ہے فانی دنیا میں ہم وہ منزل تلاش کرنے کی کوشش کیوں کریں؟ کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت پر بے ایمان ہمارا مضبوط ہو۔ اس کے بعد کا حل یہ ہے کہ آدمی اس معاشرے کے درمیان میں، میں اور آپ خواتین کی حیثیت سے جو ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، ہم خواتین کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مطلب جو ہے اپنی گودوں کو مسلمان بنائیں، اپنی گودوں کو اطاعت شعار بنائیں، اپنی گودوں کو وہ گودوں سے نکلنے والے وہ پرزے باہر نکالیں جو اس معاشرے کے اندر مجاہد اسلام، داعی اسلام بن کر معاشرے کے اندر وجود میں آتے ہیں۔ سامعین کرام، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، آج ہماری مسلم خواتین کی گودیں وہ مطلب جو ہے مسلمان نہیں رہی ہیں، اس سے نکلنے والے پرزے مادہ پرست ہو گئے ہیں، ہوس کا شکار ہو گئے ہیں، مایوسیوں کا شکار ہو گئے ہیں، بے اعتمادی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے معاشرے کے درمیان میں ان کی ایمانی کیفیات کمزور سے کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین ایک جٹ ہو کر مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں تربیت کا وہ مطلب جو ہے ماحول پیدا کرنا ہوگا جس کے ذریعے سے میں اور آپ ان گودوں کو مسلمان بنانا چاہیے اور انہیں
اطاعت شعار منزل کی طرف لے جانے والی اولادوں کو منظر عام پر لے آنا چاہیے. اگر ان اولادوں کے درمیان ہم صحیح مطلب جو ہے دین کا مطلب جو ہے جو فقدان ہے اس کا اختتام کر دیں اور صحیح معنوں میں انہیں دین عطا فرمائے اور اللہ پر بھروسہ کرنا, تقدیر پر بھروسہ کرنا, آخرت کی اس جواب دہی کا احساس مطلب پیدا کرنا, اگر یہ چیز ان کے درمیان میں ان کے دلوں میں ہم پابست کر لیں تو یقین جانیے کہ یہ انسانیت کبھی مطلب جو ہے بے راہ رو رہی ہوگی, کبھی مایوس نہیں ہوگی, کبھی کفر میں مبتلا نہیں ہوگی, کبھی مطلب جو ہے راہ سے فرار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی, بلکہ وہ ڈٹ کر مقابلہ مطلب کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. عزائم جس کے پختہ ہوں, یقین جن کا خدا پر ہو تلا ترتے اس موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اس مصداق میں سیسا پلائی ہوئی دیوار منظر عام پر آتی ہے. ایک اور حل میرے اور آپ کے سامنے یہ بھی بنتا ہے کہ حق کی نصیحت لازماً لوگوں کے درمیان میں کرنی چاہیے, اس لیے کہ شیطان میرا اور آپ کا ازلی دشمن ہے جو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے خون کی رگوں میں سراعت کر کے انسانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایسے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تبلیغ کام انجام دیں, لوگوں کو نصیحت کریں. صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ حال تھا, مجلس نبی کی سجتی تھی, وہاں مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے نصیحت کی جاتی تھی, مگر جو اطراف میں صحابہ کرام تھے وہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تو وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے تھے, ایک دوسرے کو مومن کا آئینہ ہے اس مصداق میں انہیں آئینہ دکھاتے تھے. یہ وہ حق کی نصیحت ہے جو انسانوں کو صحیح راستے پر گامزن ہونے کے لیے انہیں مطلب جو ہے راہ مل جاتی ہے, ذہن کھل جاتے ہیں, سوچنے کی راہیں مطلب جو ہے بڑھتی ہیں, اور اسی کے نتیجے میں قوت فیصلہ وجود میں آتی ہے. اسی کے ذریعے سے انسان مطلب جو ہے صحیح رخ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو سکتا ہے. سامعین کرام, وہاں سورہ زاریات آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نصیحت کرتے رہے, یقیناً یہ نصیحت ایمان لانے والوں کو نفع بخش دے گی. سامعین کرام, میری اور آپ کی یہ جو ذمہ داریاں ہیں اس مطلب جو ہے سنگین مسئلے کا حل ہے, ان مسئلے کے حل کے لیے ان تمام مراحل سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہوگا, معاشرے کو گزارنا ہوگا, ان کے اندر بیداری کو پیدا کرنا ہوگا, ان کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے والی سطح تک لے جانا ہوگا, ان کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنا ہوگا. تبھی کہیں جا کر معاشرے کے اندر موجود بے شمار مسائل کا حل ممکنات میں سے ہو سکتا ہے. اس میں سے ایک مسئلہ یہ خودکشی ہے. اس خودکشی کے ذریعے سے کوئی مسلم گھر محفوظ نہیں رہا, کوئی غیر مسلم گھر محفوظ نہیں رہا, دنیا کا کوئی کونا محفوظ نہیں رہا. ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ آگے بڑھیں اور اس مرحلے کے ساتھ میں اور آپ ان کو صحیح رہنمائی کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. اسلام کا کام یہی کام ہے کہ مسائل کا حل لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کروانا اور ان کو استقامت کے ساتھ کھڑا کروانا میرا اور آپ کا کام ہے. میں آپ سے اور اپنے دل سے گزارش کرتی ہوں کہ آج عزم کر کے اٹھیں کہ اس معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں جس میں انسان جج رہا ہے اور جس کے ذریعے سے استقامت کا کام مطلب جو ہے انجام نہیں پا رہا, اسلام کی کیفیت مطلب وہ نہیں رہی, لوگوں کے اندر کمزوریاں, لوگوں کے اندر مایوسیاں, لوگوں کے اندر خود اعتمادی کی کمی واقع ہونے لگی ہے, اس کا اختتام میں اور آپ کریں گے اور معاشرے کے اندر لوگوں کو اٹھ کھڑا کریں گے, ان کے اندر جوش اور وہ انقلاب لے آئیں گے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کیا تھا. اس کے لیے محررین کی ضرورت ہے, اس کے لیے قلمکاروں کی ضرورت ہے, اس کے لیے مختلف مطلب جو ہے کانٹیکٹ کرنے والے بے شمار مطلب جو ہے روابط پیدا کرنے والے افراد کی ضرورت ہے. اس کے لیے مختلف مطلب جو ہے ایسے مجالس کی ضرورت ہے, اس کے لیے بہترین دوستی کی ضرورت ہے, اس کے لیے حالات کو سازگار کرنے کی ضرورت ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. جہاں مطلب جو ہے مسلم عورت اگر اٹھ کر کھڑی ہو جائے تو نیپولین کہتا ہے کہ مجھے ایک اچھی ماں دو, میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا. اس وقت یہاں موجود جتنے خواتین موجود ہیں میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ ہم اچھی مائیں بن کر یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ معاشرے کے اندر کس طرح سے دنیا کی اس نیا کو بدل کر رکھ دینے کا دھارا میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. اور میں اور آپ عزم کر کے اٹھیں گے, ہم بہترین تربیت کریں گے, اپنی اولادوں کی صحیح مطلب اصلاح کریں گے اور اس معاشرے کے اندر موجود ججتی ہوئے مسائل کو حل کرنے کے وہ سارے مطلب جو ہے راستے ہم کھول کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح رہنمائی عطا فرمائے, صحیح رخ کے ساتھ سوچنے والا مطلب ذہن عطا فرمائے, صحیح قوت فیصلہ عطا فرمائے اور صحیح مطلب جو ہے مسائل کو حل کرنے والی حکمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.